प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशम से तारीख के माखज़ इस सबक को पढ़ने वाले हैं। इस सबक में हम जानेंगे कि तारीख के माखज़ क्या हैं, तारीख़ी मालूमात किस तरीके से हासिल की जा सकती है, अ, कोई माज़ी के वाक़यात की तरतीब कैसे हम लोग हासिल करते हैं, माज़ी के वाक़यात की सच्चाई को, उसकी तस्दीक किस तरीके से की जाती है। इस सारी मालूमात को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपने साथ आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो अपने साथ बयास, पेन, पेंसिल लेकर रहें और जहाँ ज़रूरी हो वीडियो को आप रुकाएं। देखिए, वीडियो को एक साथ देखना नहीं है। जब मैं हिदायत दूं वीडियो को रुकाएं तो वीडियो को रुकाना है, आपको गौर करना है, कुछ साथ साथ लिखना है जहाँ पर भी लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ शुबहात आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उस पर भी आप पसंद करें, लाइक करें उसे और कमेंट ज़रूर करें कि भाई आपको क्या दुश्वारी आ रही है, आप किस तरीके से सीखना चाह रहे हैं, आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इन सारी बातों में कमेंट कमेंट में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसका रिव्यू याद कर लेते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप थोड़ा सा बताइए कि भाई ये तस्वीर कहाँ हमने देखी थी। तारीख का हमने पहला सबक पढ़ा था। अगर आपने उस पहले सबक का वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दी जाएगी, आप उसको पढ़िए। जी हाँ, ठीक है, आपने सही किया है कि ये हिमालय पहाड़ है। हमने देखा था ना पहले सबक के अंदर, बर्रे सगीर हिंद हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई थी। देखिए, चलिए पहले सवाल पढ़िए आप। जनूबी एशिया को बर्रे सगीर हिंद क्यों कहा जाता है ना, पहला सबक। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए। कदीम भारत में किन किन इलाकों का शुमार होता था, यानी कौन कौन से मुल्क भारत का हिस्सा थे। आज वो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे पहले भारत का कौन कौन से मुल्क भारत का हिस्सा थे। ठीक है, इसका जवाब भी आप हासिल कीजिए। सिल्क शहारा के बारे में बताइए। देखिए, हमने पढ़ा था कि एक ही रास्ता है, कहाँ से जाता है। देखिए, दुर्र खैबर की हमने बात की थी उसमें। तो थोड़ा सोचकर आप इन सवालों के जवाब हासिल कीजिए। इसके बाद भारत के तबई कितने तबई हिस्से हैं। ठीक है, मैं इसके जवाब आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अब इसको वीडियो रुकाना है। अगर आपको उनके जवाब नहीं हासिल हो रहे हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखना है, इनके जवाब आपको हासिल करने के। देखिए, आपको खुद से सीखने की भी कुछ कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब एक करना है आपको। ठीक है, आपके घर में दादा दादी और नाना नानी के ज़माने की कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप उसकी फहरिस्त बनाइए। आप वीडियो के यहाँ पर रुकाओ, आप उसको स्टॉप कर दो वीडियो को, और फिर आप थोड़ा सोचो, गौर करो कि भाई अपने घर में पुरानी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमारे दादा जान की हैं या दादी जान की हैं या नाना नानी के ज़माने की हैं। फहरिस्त बनाइए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। आप देखिए, इस्तेमाल की चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास बावर्ची खाने में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, है ना, आपके आंगन में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, है ना, कमरों में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ज़रा गौर से अपने घर को देख लीजिए और पुरानी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी एक क्या कीजिए, आप फहरिस्त बनाइए। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर आपको रुकाना है। अब आप अपने उस्ताद की मदद से या टीचर की मदद से आप अब अपने गांव में, शहर में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है उसकी मालूमात हासिल करनी है ना। अब यहाँ पर आप ये सवाल अपने पास लिख लें अपनी बयास के अंदर। जब आप स्कूल जाएंगे तो अपने टीचर से या अपने गांव, अपने घर में अपने जो बड़े हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपके अब्बू जान हैं, अम्मी हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आप बात करें और आपके गांव में, शहर में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है उसकी मालूमात क्या करो, आप हासिल करो और बताओ। ठीक है, चलिए, अब आप तकरीबन छठवीं जमात में हैं, आप तकरीबन 12 साल की हैं। तो हर साल तो बच्चे सालगिरह बड़े धूम से मनाते हैं, कुछ बच्चे तो स्कूल में चॉकलेट वगैरह भी तकसीम करते हैं। देखिए, लेकिन जब आप छोटे थे, आप 1 साल के थे, जब आपकी पहली सालगिरह आई, तो पहली सालगिरह किस तरीके से मनाई गई थी, इसके बारे में आप ज़रा मालूमात हासिल करो, है ना। आप अपने अम्मी जान से पूछ सकती हैं, अपने दादा दादी से पूछें, नाना नानी से पूछें कि भाई आपकी पहली सालगिरह किस तरीके से मनाई गई थी या नहीं मनाई गई थी, है ना। सारी चीज़ें क्या करो, इस बारे में मालूमात हासिल करो, आपको मज़ा आएगा। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
اب یہ سوال ہے آپ کے لیے کہ بھئی ہمیں پرانے واقعات کا علم کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جیسے ابھی بات آئی تھی دیکھیے کہ اپنے آپ کی سالگرہ کس طریقے سے منائی گئی، یہ پرانا واقعہ ہو گیا، یعنی گزر گیا زمانے کا واقعہ ہو گیا۔ تو پھر اس کا علم ہمیں کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں؟ ہے نا، جیسا بھارت میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت تھی، 200 سال انگریزوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے، تو یہ پھر عہد سلاطین گزرا ہے، پھر اس سے پہلے ہم نے ابھی ہم تاریخ میں پڑھیں گے، ششم کی تاریخ کے اندر ویدک تہذیب پڑھیں گے، ہڑپا کی تہذیب آگے آئے گا آپ کو۔ تو خیر پرانی واقعات کا علم ہمیں کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تھوڑا ویڈیو کو رکاؤ، آپ غور کرو، سوچنے کی کوشش کرو کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ رسم و رواج کا مطلب کیا ہے؟ جیسے شادی بیاہ ہیں، تقریبات ہیں، ہے نا، تو گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے ہم سب پرانے باتیں، دیکھو ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، ایسا ہوا کرتا تھا، ہے نا، بیل گاڑی سے لوگ جاتے تھے، تو پھر پرانا کوئی واقعہ وہاں پر آتا ہے کہ بیل گاڑیوں سے جا رہے تھے تو ایسا ہوا تھا، سفر کی بات آ جاتی۔ تو اس طریقے سے رسم و رواج سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پرانے واقعات کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک ذریعہ ہے پرانی معلومات کو حاصل کرنے کا کہ جیسے کندہ کی ہوئی تحریر، کندہ کی ہوئی تحریروں سے مطلب کہیں لکھا ہوا ہے نا، کسی پتھر پر لکھا ہوا ہے، کن دینا جسے ہم کہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لکھا ہوا رہتے کہ آپ دیکھیں ہوں گے کہیں آپ کے گاؤں میں اگر پرانی کوئی عمارت ہے تو وہاں پر ایسی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس کا نام ہے، کب عمارت بنی ہوئی ہے، سمجھو اگر آپ کے شہر میں آس پاس میں کوئی قلعہ ہے، کوئی تاریخی عمارت ہے، تو اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی چلو یہ ایسا ایسا ہوا ہے نا، کوئی جنگ کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا، ہے نا، کوئی تاریخی عمارت کیوں بنائی گئی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا، تو یہ کندہ کی ہوئی تحریریں جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانی چیزوں سے بھی پرانی واقعات کا علم ہوتا ہے، جیسے پرانی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں جو گھروں کے اندر ہماری پرانی چیز، اب اس کی ضرورت نہیں پڑتی پرانی چیز، بہت سارے مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسے سل بٹے ہوا کرتے مسالے پیسنے کے لیے، ابھی دیہاتوں میں استعمال کی، شہروں میں اب سل بٹے نہیں، اس کے لیے مکسر آ گئی، تو پرانی چیزوں سے بھی پرانی معلومات کیا ہوتی ہے؟ ہمیں حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پرانے واقعات کا علم ہمیں عوامی ادب سے بھی ہوتا ہے۔ عوامی ادب یعنی کیا؟ جسے ہم لوگ گیت کہتے ہیں، گیتوں سے، جیسے پہلے زمانے کے اندر لوگ چکی پر پیستے وقت گیت گایا کرتے تھے، بارش کے گیت ہوا کرتے تھے، شادی بیاہ کے تقریبات میں لوگ گیت گایا کرتے تھے، ہے نا، تو وہ گیت لکھے گئے ہیں، بارش کے موسم پہ گیت لکھے ہوئے ہیں، یعنی بہار کے موسم پہ وہ گیت لکھے ہوئے ہیں، تو یہ پرانے جو گیت ہیں، یا فصلیں جب کٹتی تھی، کھیتوں میں فصلیں آتی تو جب فصلیں کاٹی جاتی تھی اس وقت بھی لوگ گیت رکھتے تھے، پھر فصلوں کے کھیتوں کے کچھ تہوار ہوتے ہیں اس پر بھی کچھ لوگ لکھے تھے، تو گیت ہیں، کہانیاں ہیں، ہے نا، کہانیاں لکھی جاتی ہیں، اس سے بھی ہمیں پرانے واقعات کا علم ہوتا ہے، اس سے پرانا میرے لوگ کیسے تھے، لوگوں کی حالات زندگی کیا تھی، یہ کہانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسے ہم عوامی ادب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عوامی فن ہم جسے کہتے ہیں، جیسے رقص ہو گیا، ہے نا، رقص سمجھے آپ، رقص سمجھے، رقص یعنی ناچ جسے ہم کہیں گے، ہے نا، یا پھر مصوری ہے، موسیقی ہے، اس سے بھی موسیقی یعنی کیا؟ میوزک جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بھی ہمیں پرانے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ روایات ہیں جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ہے نا، ان روایات سے بھی ہمیں پرانے واقعات کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ویڈیو کو یہاں پر آپ رکائیے اور یہ ساری چیزیں آپ اپنے بیان میں کیا کر لیجئے؟ تحریر کر لیجئے، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم اس کو تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ ماخذ، یہ جو لفظ ہے ماخذ کا مطلب جہاں سے اخذ کیا گیا ہے نا۔ اب تاریخ ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلے میں، ماضی کے واقعات کی سلسلے وار ترتیب جو ہوتی ہے، یعنی جس ترتیب سے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں۔ اب وہ معلومات کہاں سے اخذ کی جاتی ہیں؟ پرانے واقعات کی معلومات کہاں سے لی جاتی ہے؟ تو یہ رسم و رواج ہو گئی، کندہ کی ہوئی تحریر ہو گئی، پرانی چیزیں ہو گئی، عوامی ادب ہو گیا، ہے نا، عوامی فن ہو گیا، روایات ہو گئی، تاریخی دستاویز ہو گئی، ان سب چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تاریخ کی معلومات حاصل کرتے ہیں، پرانے واقعات کی معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تاریخ کے ماخذ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے انہیں ہم؟ تاریخ کے ماخذ کہیں گے۔ ماخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ماخذ بتایا جا، ماخذ کا مطلب ہے اخذ کیا گیا، جہاں سے معلومات لی گئی، ہے نا، اخذ کرنا، لینا، جس جگہ سے معلومات لی گئی، جہاں سے جن چیزوں سے معلومات لی گئی، جن واقعات سے معلومات لی گئی، انہیں ہم کیا کہیں گے؟ تاریخ کے ماخذ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے بڑھیں گے۔
اب تاریخ کے ماخذ کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ یعنی تاریخی معلومات حاصل کرتے ہیں، ہم بولے نا واقعات سے حاصل کرتے ہیں، چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، ہے نا، ادب سے حاصل کرتے ہیں، رسم و رواج سے حاصل کرتے ہیں. تو ان ماخذ کو قسموں میں بانٹا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ جن اشیاء سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے اسے تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں. جیسے پرانی چیزیں ہو گئی، کندہ کی ہوئی تحریریں ہو گئی، رسم و رواج ہو گیا، عوامی ادب ہو گیا، عوامی فن ہو گیا، تاریخی دستاویز ہو گئے. اب یہ سب تاریخ کے ماخذ ہیں، یعنی ان سے ہم کو کیا ہوتا ہے؟ پرانے واقعات کا علم ہوتا ہے. تو اس کی ہم کس طریقے سے درجہ بندی کر سکتے ہیں؟ اس کو کس طریقے سے گروپ میں ہم بانٹ سکتے ہیں؟ بولو. اب یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں نا، یہ پرانی چیزیں ہیں، نظر آتی ہیں ہم کو. کندہ کی ہوئی تحریر یہ بھی نظر آتی ہے، لیکن رسم و رواج نظر آتے ہیں کیا؟ رسم و رواج تو نظر نہیں آتے. پرانے عوامی ادب نظر نہیں آتا. فن میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے رقص نظر آتا ہے، لیکن مصوری نظر آتی ہے، لیکن موسیقی تو نظر نہیں آتی. تاریخی دستاویز بولے تو کیا؟ پرانے جیسے کاغذات جس کو ہم کہیں گے، یعنی کوئی سمجھو کسی نے پرانا 100 سال پہلے کسی نے گھر خریدا اور فروخت کیا، اب وہ چیز رہے گی، اس کو ہم دستاویز بولیں گے. یعنی کوئی کسی سے آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے، اس کو ہم تاریخی دستاویز کہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ 2 بادشاہوں میں جنگ ہو رہی تھی، اب جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی معاہدہ طے ہوا اور وہ معاہدہ لکھا گیا، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ تاریخی دستاویز کہیں گے. تو اب یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں. تو اب ان کی ہم درجہ بندی کیسے کر سکتے ہیں؟ درجہ بندی کرنا مطلب ان کو کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ تھوڑا بتا سکتے ہیں آپ؟ غور کرو، ویڈیو رکا کر یہاں پر. تو تاریخ کے ماخذ کو تین قسم میں ہم بانٹ سکتے ہیں. ایک تو زبانی ماخذ، جو سن کر آپ کے پاس آئے گی، جہاں سے آپ سن کر معلومات لیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ زبانی ماخذ کہیں گے. ٹھیک ہے. تحریری ماخذ مطلب جو لکھے ہوئے ہیں، ہے نا، جو آپ کو پڑھ کر ان سے معلومات حاصل کرنے کی، جو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، ہے نا، اس کو ہم تحریری ماخذ کہتے ہیں. تحریر مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد طبعی ماخذ یا مادی ماخذ مطلب چیزیں ہیں، مٹیریل ہے نا، جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے. تو اس طریقے سے تاریخ کے ماخذ کتنے قسم کے ہوئے؟ 3 قسم کے ہو گئے. کون کون سے؟ زبانی، تحریری اور طبعی. ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں آپ.